بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو زبان کا سچا اور مخموم القلب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، پاکیزہ دل کا مالک ہو، جس میں گناہ، سرکشی، بغاوت، ملاوٹ، دھوکہ دہی اور حسد نہ ہو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے ماحول میں اس بات کا حرص کیا جاتا تھا کہ دین کے معاملے میں آگے بڑھا جائے۔ جیسے میں اور آپ دنیا کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، ادھر ادھر سے نسخے پوچھتے ہیں کہ کاروبار کو آگے کیسے بڑھایا جائے، اپنی آمدنی میں اضافہ کیسے کیا جائے۔ اس کے الٹ صحابہ کرام کے معاشرے میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ دین کے معاملے میں آگے کیسے بڑھا جائے۔ چنانچہ آپ کو مختلف روایات ملیں گی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں افضل کون ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے کون سا بندہ پسند ہے؟ تو اس روایت میں بھی صحابہ نے اسی قسم کا سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ وہ آدمی جو زبان کا سچا ہو اور مخموم القلب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ لوگوں میں افضل ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، زبان کا سچا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کون ہوتا ہے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف عربی ہی کافی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام کے ہاں عربی کا ماحول تھا، بڑے فصیح و بلیغ عرب تھے، لیکن بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تشریح درکار ہوتی تھی۔ جیسے اس معاملے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخموم القلب وہ شخص ہے جو ایک تو پرہیزگار ہو، اللہ جل جلالہ کا خوف اس کے دل میں ہو، اور دوسرے نمبر پر پاکیزہ دل کا مالک ہو کہ ایسا دل جس میں گناہ نہ ہو، جس میں سرکشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کا مادہ نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی بالکل خالص دل ہو، اور اس میں لوگوں سے حسد کا مادہ بھی نہ ہو۔ ان تمام تر گناہوں کو جو شخص اپنے دل سے ختم کر دے، اپنے دل کو ان سے پاک کر لے، تو ایسا شخص مخموم القلب کہلاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دو صفات میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں کہ زبان کے سچے بنیں اور دل ہمارا ایسا ہو جس میں مخموم القلب کی تمام صفات پائی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔